بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بھی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ رمضان المبارک کے روزے آپ کے بڑے اچھے گزر رہے ہوں گے، جو بقیہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کے خاندان والوں کے اچھے گزروائے۔ رمضان المبارک کے آخری دن ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ العزیز میرا اللہ امت مسلمہ کے روزے داروں کو، شب بیداروں کو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والوں کو خوشی کا دن، جس کو احادیث کے اندر یوم الجائزہ کہا گیا ہے، عید الفطر کا دن عطا فرمائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم موقع کی مناسبت سے آپ حضرات کے سامنے عید الفطر کے دن کرنے والے مسنون اور مستحب اعمال ذکر کریں گے۔ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ آپ حضرات کو بتائیں گے، اور اگر فرض کرے کوئی صاحب دیر میں پہنچتا ہے عید کی نماز میں، اس کی تکبیرات نکل چکی ہوتی ہیں، تو وہ عید کی نماز کیسے مکمل کرے گا، اس کے طریقے ہم آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، مناسب گزارش کروں گا کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ حضرات کو بروقت مل سکے۔ ہماری آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم نے ذکر کرنے ہیں عید الفطر کے مسنون اور مستحب اعمال۔ میرے دوستو، سب سے پہلا عمل جو یہ ہے، عید الفطر کے دن صبح سویرے جلدی اٹھنا، یہ مستحب بھی ہے اور سنت بھی ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ آدمی چاند رات کو خوب بازار کے اندر گھومتا ہے، مٹر گشتی کرتا ہے پوری رات، حالانکہ یہ رات بھی مستقل عبادت کی رات ہے، تاک راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ صبح سویرے اٹھے اور صبح سویرے اٹھنے کے بعد نماز فجر اپنی محلے کی مسجد میں باجماعت جا کر ادا کرے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد تیسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ اپنے جسم کے زائد بال جو ہوتے ہیں ان کو صاف کرے، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخن وہ کتر لے، پھر اس کے بعد مسواک کرے۔ یہ مسواک کرنا جو وضو کے شروع میں مسواک کی جاتی ہے وہ مستقل سنت ہے، اس سے ہٹ کے عید والے دن مسواک کرنا یہ الگ سے سنت ہے۔ یہ جس طرح مردوں کے لیے سنت ہے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی سنت ہے۔ پھر عید والے دن غسل کرنا، یہ مستقل ایک سنت ہے۔ غسل کرنے کے بعد کوشش کریں کہ نیا لباس پہنیں، اگر نیا لباس نہیں ہے اپنے لباس کے اندر سے عمدہ، اچھا، خوبصورت جو لباس ہے اس لباس کو زیب تن کیا جائے، یہ مسنون بھی ہے، مستحب بھی ہے۔ اس کے بعد خوشبو کا استعمال کریں، خوشبو بدن کے اوپر لگائیں، البتہ عورتیں وہ خوشبو نہ لگائیں، اس لیے کہ عورت کے لیے خوشبو لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں وہ کسی اپنے محرم کے لیے لگاتی ہے، دھیمی خوشبو لگاتی ہے، گھر کے اندر رہتی ہے، پھر تو گنجائش ہے، لیکن غیر محرم کے لیے، عورت کے لیے خوشبو لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد جناب والا تیاری کر کے عیدگاہ کی طرف چلا جائے پیدل، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ اگر کوئی عذر ہے، مجبوری ہے تو سواری پر بھی جایا جا سکتا ہے، ورنہ مسنون اور مستحب عمل یہ ہے کہ عیدگاہ کے اندر جانا، پیدل جایا جائے، عیدگاہ کے اندر عید کی نماز ادا کریں۔ اگر کوئی عذر ہو، مجبوری ہو تو مسجد کے اندر بھی نماز عید ادا کی جا سکتی ہے۔ عیدگاہ میں ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے راستہ بدل کر واپس آئیں، یہ مسنون ہے، مستحب ہے۔ اسی طرح عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے آہستہ آواز سے، عید الفطر میں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق کہیں، البتہ عید الاضحیٰ قربانی والی عید اس میں بلند آواز سے کہنا ہے، ورنہ یہ جو عید الفطر میٹھی عید جس کو کہا جاتا ہے، چھوٹی عید جس کو کہتے ہیں، اس میں آہستہ آواز سے تکبیر تشریق کہنی ہے۔ عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے عید الفطر میں کچھ کھا کر جائیں، میٹھی چیز اگر ہو، چھوارے ہوں یا کھجور ہو یا کوئی مٹھائی وغیرہ ہو، تاک عدد اس کے دانے استعمال کریں، 1، 3، 5، 7، یہ اس طرح استعمال کریں، یہ مستحب ہے۔ عیدگاہ کے اندر پہنچیں، عید کی نماز ادا کریں، عید کے بعد حشاش بشاش خوشی کا مظاہرہ کریں، دوستوں کے ساتھ ملیں تو بشاشت کا اظہار کریں، غصے کا اظہار نہ کریں، اپنی وسعت کے مطابق غرباء پر خرچ کریں، اپنے گھر والوں پر عید والے دن اپنی وسعت کے مطابق خرچ کریں۔
عید کی نماز پڑھنے سے پہلے اگر صدقۃ الفطر ادا نہیں کیا تو وہ ضرور ادا کر لیں۔ بالفرض عید کی نماز آپ نے پڑھ لی ہے، صدقۃ الفطر نہیں ادا کر سکے تو عید کی نماز پڑھنے سے یہ ساقط نہیں ہوگا، ذمے میں برقرار رہے گا، اس کو پھر بھی ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ تو چند ایک چیزیں وہ تھی جو عید الفطر۔ اچھا، اسی طرح عید والے دن جبہ پہننا اگر مسلمان کو مل جائے، جبہ پہننا یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے، جبہ پہننا مستقل سنت ہے۔ یہ مسنون اور مستحب اعمال میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے۔ نماز عید پڑھنے کا طریقہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کرتا ہوں، بڑا اہم ہے، مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ عید کی نماز سال کے بعد آتی ہے، اس نماز کے طریقے کو نہیں سیکھتے تو پھر یوں ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے کنگ اکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو پہلے سے یہ طریقہ سیکھیں۔ عید الفطر کی نماز ہو، عید الاضحیٰ کی نماز ہو، 2 رکعت نماز واجب ہے، عام نمازوں کی طرح اس نماز کو پڑھا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس کے اندر 6 زائد تکبیریں ہیں۔ تکبیریں کہنے کا طریقہ، پہلی رکعت کے اندر یہ قرات کرنے سے پہلے تکبیریں کہی جاتی ہیں اور دوسری رکعت کے اندر قرات کرنے کے بعد یہ تکبیریں کہی جاتی ہیں، یعنی قراتوں کو آپس میں ملانا ہے، پہلی رکعت میں قرات سے پہلے، دوسری رکعت میں قرات کے بعد۔ ابتداً ہم کیا کریں گے؟ جب نماز عید پڑھنے کا ارادہ کر لیں گے، تیاری کر لیں گے، سب سے پہلے ہم نیت کریں گے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، 7 واجب 6 زائد تکبیروں کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، پڑھوں واسطے اللہ کے، اللہ اکبر۔ یہ آپ زبان سے کہہ لیں، دل میں ارادہ کر لیں، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، آپ کی نیت ہو گئی۔ اب نماز پڑھنے کے لیے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھ لیں گے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ تکبیروں کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک لے جا کے چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے، اب چھوڑیں گے نہیں بلکہ ہاتھ باندھ لیے جائیں گے۔ اب امام صاحب تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے بعد سورت ملائے گا، سورت ملا کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ عام ترتیب کے مطابق رکوع سے اٹھیں گے، 2 سجدے کریں گے، 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے اندر امام صاحب جب کھڑے ہوں گے تو ہم سب امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کر امام پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائے گا اور سورت ملانے کے بعد اب 3 زائد تکبیریں کہے گا۔ امام اللہ اکبر کہے گا، ہم ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، ہاتھ اٹھانے کے بعد ہاتھوں کو نیچے چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ کانوں تک لے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک لے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ اب دوسری رکعت میں ہمارے ہاتھ نیچے ہوں گے، اللہ اکبر امام کہے گا، اب کی بار ہم نے ہاتھ نہیں اٹھانے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہم اللہ اکبر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں گے، پھر رکوع سے مکمل کریں گے، اتحیات کے اندر چلے جائیں گے۔ یوں ہماری 2 رکعت نماز عید الفطر کا طریقہ بھی یہی ہے، عید الاضحیٰ کا طریقہ بھی یہی ہے، نماز مکمل ہو جائے گی۔ اب سمجھئے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ آدمی عید کے والے دن نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ یا مسجد میں پہنچا تو تھوڑا لیٹ ہو گیا، بالفرض اس وقت پہنچا جب امام پہلی رکعت کی 3 تکبیریں جو زائد تھی وہ کہہ چکا تھا اور قرات شروع کر چکا تھا۔ آنے والا کیا کرے گا؟ آنے والا یوں کرے گا، آتے ہی اللہ اکبر کہے گا، ہاتھ باندھے گا، ہاتھ باندھ کے امام کی قرات نہیں سنے گا بلکہ جلدی جلدی اپنی 3 تکبیریں مکمل کرے گا، 3 تکبیریں مکمل کر کے پھر امام کی قرات سننا شروع کر دے گا۔ یہ ایک صورت ہوگی۔ دوسری صورت، اگر بندہ عیدگاہ میں اس وقت پہنچتا ہے جب امام پہلی رکعت کی تکبیریں بھی کہہ چکا، قرات بھی کر چکا اور رکوع میں جا چکا تھا، اب کوئی شخص آ رہا ہے، لیٹ ہو گیا، کیا کرے گا؟ فقہا فرماتے ہیں یہ آنے والا بندہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے، اب یہ دیکھے کہ میرے امام کا رکوع اگر اتنا لمبا ہے کہ میں کھڑے ہو کر 3 تکبیریں کہہ لوں گا تب بھی رکوع میں امام صاحب کو پا لوں گا، تب یہ بندہ کھڑا ہو کے جلدی جلدی 3 تکبیریں کہہ لے اور 3 تکبیریں کہنے کے بعد پھر رکوع چلا جائے۔ اور اگر اس کو خطرہ ہے کہ امام صاحب کا رکوع چھوٹا ہے، میں اگر 3 تکبیریں کہوں گا تو امام رکوع سے کھڑا ہو جائے گا، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ اللہ اکبر کہے، دوسرا اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھنے کے بعد نیت کرنے کے بعد دوسرا اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے،
اب رکوع میں جا کے ہی یہ رکوع کی حالت کے اندر 3 تکبیریں پہلے کہہ لے۔ سبحان ربی، جو رکوع کی جو تسبیح ہے وہ نہ کہے، سبحان ربی العظیم وہ نہ پڑھے، بلکہ یہ پہلے 3 تکبیریں کہے۔ اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے، ہاتھ گھٹنوں پہ رہیں گے، حالت رکوع والی رہے گی، 3 تکبیریں کہہ لے گا۔ 3 تکبیریں کہنے کے بعد اگر امام رکوع میں ہے تو یہ تسبیح مکمل کر لے، اگر امام رکوع سے کھڑا ہو چکا تو یہ تسبیح چھوڑ دے اور امام کے ساتھ رکوع سے کھڑا ہو جائے۔ اور اگر فرض کریں کہ یہ رکوع کے اندر اب اس نے پہلی تکبیر کہی تھی، دوسری تکبیر کہنے لگ رہا تھا کہ امام پہلے رکوع سے کھڑا ہو گیا، اب فقہا فرماتے ہیں یہ بھی امام کے ساتھ رکوع سے کھڑا ہو جائے، اس کے ذمے سے تکبیرات بھی ساکت ہو گئی، اس کے ذمے سے تسبیحات بھی ساکت ہو گئی۔ یہ تو ہو گئی وہ صورت کہ جب بندہ پہلی رکعت میں لیٹ آیا۔ اور اگر ایسا ہوا کہ آنے والا اتنا لیٹ ہو گیا کہ امام صاحب دوسری رکعت کی قرات شروع کر چکا تھا، اس کے لیے کیا حکم؟ فرماتے ہیں کہ یہ آئے، تکبیر تحریمہ کہے، نیت باندھے، امام صاحب کی قرات سنے، امام صاحب کے ساتھ دوسری رکعت کی تکبیریں کہے، دوسری رکعت مکمل کرنے کے بعد جب امام سلام پھیر دے یہ کھڑے ہو کر اپنی ایک رکعت جو اس کی رہ چکی تھی اس کو ایسے ادا کرے گا جیسے امام نے دوسری رکعت ادا کی، یعنی پہلے سورہ فاتحہ، پھر اس کے بعد سورت، اس کے بعد پھر 3 تکبیریں اور پھر رکوع میں۔ صورتاً دیکھنے میں امام کی دوسری رکعت اور اس کی یہ چھوٹی ہوئی رکعت ایک جیسی ہو گئی ہیں، لیکن اس کی عید کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر فرض کریں کہ یہ بندہ اتنا لیٹ ہوا کہ امام صاحب دوسری رکعت کی قرات کر کے تکبیریں کہہ کے رکوع میں جا چکا تھا، اب کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں اب اس کی وہی صورت ہوگی جو ہم نے پہلی رکعت کی بتائی، یعنی یہ یوں کرے گا کہ اللہ اکبر کہہ کے دیکھے کہ امام کا رکوع لمبا ہے تو اس لمبے رکوع کی وجہ سے اگر یہ 3 تکبیریں کہہ سکتا ہے تو 3 تکبیریں کہے اور کہہ کے پھر رکوع کے اندر چلا جائے، اور اگر امام کا رکوع لمبا نہیں ہے، اس کو خطرہ ہے، تو پھر یوں کرے کہ تکبیر تحریمہ کہہ کے نیت باندھے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے، پھر اسی طرح رکوع کے اندر 3 تکبیریں کہہ لے اور اس کے بعد تسبیحات کہے۔ اگر رکوع میں 3 تکبیریں نہیں کہہ سکتا، امام پہلے کھڑا ہو گیا، یہ امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ یہ تو ہو گئی جی یہ والی صورتیں۔ فرض کریں کہ اگر کوئی شخص اتنا لیٹ ہوا کہ امام دونوں رکعتیں کرنے کے بعد اتحیات میں بیٹھ چکا تھا، یہ اس وقت مسجد کے اندر آیا، فرماتے ہیں کہ اب یہ آ کے امام کے ساتھ اتحیات کے اندر شریک ہو جائے، پوری نماز کو اسی طریقے سے پڑھے گا جو طریقہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ بیان کیا، اس طریقے سے یہ پڑھے گا۔ آخری صورت، اگر یہ بندہ اتنا لیٹ ہوا کہ امام صاحب اس عیدگاہ میں یا مسجد میں نماز پڑھا چکے، سلام پھیر چکے، تب اس کے لیے حکم ہے کہ یہ جلدی کرے، شہر کی کسی دوسری مسجد یا دوسری عیدگاہ کے اندر جہاں ابھی نماز نہیں ہوئی وہاں پہ چلا جائے۔ اور اگر فرض کریں کوئی بندہ سوتا رہا، اتنا لیٹ ہو گیا کہ شہر کی تمام جگہوں میں عید کی نماز ہو گئی، تو یہ کیا کرے؟ فرماتے ہیں کہ اکیلا آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اب یہ چاشت کے وقت میں 4 رکعت نوافل ادا کرے گا، تو 4 رکعت نوافل کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو وہ جو پیچھے یہ کوتاہی کر چکا اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی اس کی واقع ہو جائے گی۔ یہ تمام صورتیں عید کی نماز کا طریقہ، مسنون اور مستحب اعمال اور چھوٹنے کا جو صورتیں ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دی۔ ان تمام صورتوں سے بچنے کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ رات کو جلدی سوئیں، صبح عید والے دن جلدی اٹھیں، سارے مسنون اور مستحب اعمال بھی کریں اور وقت سے ٹائم سے پہلے عیدگاہ کے اندر پہنچیں، عید کی نماز ادا کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو بھی زندگی کی خوشیاں عطا فرمائے اور ہمارے تمام کے تمام دیکھنے والوں کے رمضان کے بقیہ ایام عید الفطر کی خوشیاں ڈھیروں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔